آئے تھے ان کو مبارکباد دینے کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کراچی میں، ایک بہت بڑی اس کی اسٹرگل رہی ہے، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک جس صورتحال سے کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ حافظ نعیم رحمان صاحب جو ہے نا ایز اے امیر جماعت اس مسئلے میں اپنا لیڈنگ رول پلے کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا نہ ملک میں کوئی قانون ہے، نہ ملک میں کوئی آئین ہے، اور ملک بالکل بنانا ریپبلک بن گیا ہے، ایک جنگل کا قانون ہے۔ ایک آزاد ملک جو ہے نا اس طرح نہیں چلایا جا سکتا جب ملک میں انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہوں، ناجائز مقدمے بن رہے ہوں، اور کسی کو اظہار رائے آزادی کا وہ نہ ہو، اظہار کا موقع نہ دیا جائے، پبلک کو جو ہے نا اپنا مینڈیٹ اس کا رسپیکٹ کیا جائے، مینڈیٹ ایک کو ملے ادھر بٹھایا دوسرے آدمی کو، تو اس طرح جو ہے نا کوئی سوسائٹی، کوئی ملک، کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے ہم جو ہے نا ایک سیمینار بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس ایشوز پہ جو ہے نا کنسرن رکھتے ہیں، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے۔ جس طرح چکھزئی صاحب نے کہا ہے کہ یہ کسی کو اقتدار میں لانے کی نہیں ہے، لیکن یہ اس ملک میں آئین اور قانون کی عملداری کے لیے یہ تحریک شروع ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے نا اس میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے گا۔ میرے ساتھ جو ہے نا ہمارے سینئر لیڈر جو ہے نا حامد خان صاحب بھی ہے، ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب اسمبلی میں احمد صاحب وہ بھی ہے، اور ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے نا وحدت المسلمین کی عباس صاحب بھی آئے ہیں، اور جو ہمارے سینیٹر صاحب ثناء اللہ منگر صاحب جو ہے نا بلوچ صاحب یہ آئے ہیں۔ تو ہم ایک جرگے کے طور پر آئے تھے، اور ہم نے کل جو ہمارے لائل برادری ہے اس کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے کرائسس سے نکالنے کے لیے جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا اور سینئر پولیٹیشینز اور رہنما یہاں تشریف لائے ہیں، محمود خان صاحب، اسد قیصر صاحب، حامد خان صاحب، ثناء اللہ بلوچ صاحب، اسد عباس صاحب، ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں احمد صاحب، مالک احمد خان صاحب، اور بھی ڈپٹی جو اپوزیشن لیڈر ہیں۔ جو اصولی طور پر گفتگو ہماری ہوئی ہے اس سے تو پاکستان کے ہر ذی شعور اور آئین پر اور قانون پر اور پاکستان پر یقین رکھنے والے لوگوں کو ظاہر اس سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس پہ مکمل اتفاق ہے کہ پاکستان میں آئین کی اور جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، جماعت اسلامی کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے قیام کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، جس طرح سے اس وقت جب یہ 73 کا آئین بنا تھا تو کی رول پلے کیا تھا تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر، اور حکومت سے نیگوشیٹ کر کے ایک اتفاق رائے کے ذریعے سے ایک آئین پاس ہوا تھا، وہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور آج تک وہی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے ملک کے قائم رہنے کی وجوہات، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جو آئین ہے ہمارا، یہی وہ چیز ہے، ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو باقی رکھا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ آئین بار بار پامال ہوتا ہے، ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں بھی ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ان پولیٹیشین کے ہاتھوں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز کا سہارا لے کر یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر اقتدار میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم صرف ایک بات نہیں کہتے، کو ہی اس پر سوچنا پڑے گا اور اپنی رائے کو مستحکم کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر ایک ایسا کمٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پھر واقعی آئین کی بالادستی کو تسلیم بھی کریں، خود بھی کریں، پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں، اور تمام جو بھی ہمارے اس ملک کو چلانے والے ادارے ہیں وہ سب کریں، تو ہی یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ تو گرداب میں پھنسا ہوا ہے، معیشت تباہ ہے۔ چاہے کتنے بھی باتیں کرتے رہیں اور کتنی ہی خبریں چلواتے رہیں کہ ملک معیشت اس کی بہت بہتر ہونے لگ گئی ہے اور مہنگائی ختم ہونے لگ گئی ہے، لیکن ایک عام آدمی سے جا کر آپ پوچھ لیں جس کا بجلی کا بل ابھی آنا شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ملک میں لوگوں کا کیا حال ہے۔ کسان کس طرح سے بلبلا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ان سے گندم نہیں خریدی جا رہی، امپورٹ کر لی گئی گندم، اور ایک بہت بڑی جعل سازی قوم کے ساتھ اس وقت ہوئی ہے کہ جب
پاکستان میں ڈالر کے لالے پڑے ہوئے تھے تو $1 بلین ہمارا یہاں سے چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انحراف ہیں آئین سے,